and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو یہ حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم عزیزان گرامی، اس وقت پورے عالم اسلام کا جو منظرنامہ ہے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ آج انسان ظلم اور جہالت اور زیادتی میں جانور سے بھی آگے گزر چکا ہے. جس طرح جنگلی جانور کسی اور مخلوقات کو نظر انداز کر کے اپنی ہوس کے خاطر حملہ آور ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس جانور پر ہم اٹیک کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی بچہ بھی ہوگا اور ان کے پورے برادری پر کیا اثر پڑے گا، ان تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر کے ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے اور اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس وقت کے عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان ان جانوروں سے بھی کہیں آگے گزر چکا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان، سورج و چاند، ہوا و پانی و سمندر، یہ ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنرل کریشن کے نام سے، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک عام سی چیز ہوتی ہے اور ایک خاص چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ فلائٹ کا سفر کریں تو وہاں ایک اکنامی کلاس ہوتا ہے اور ایک بزنس کلاس ہوتا ہے. ٹرین کا سفر کریں تو وہاں پر جنرل ہوگی، سلیپر ہوگی اور اسی طرح اے سی کوچ 3 اور 2 اور فرسٹ کلاس کے ٹکٹ الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک
یہ زمین و آسمان اور ساری چیزیں یہ جنرل کریشن کے برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور اس کے اندر ساری چیزوں کو 6 دن میں بنایا، مگر اللہ نے کسی کو نہیں کہا، کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ میں اب زمین بنانے جا رہا ہوں، میں اب سمندر بنانے جا رہا ہوں، میں اب ہوائیں چلانے جا رہا ہوں، میں اب سورج اگانے جا رہا ہوں، اب میں زمین کے اندر سونے کا خزانہ، کوئلے کا خزانہ، ڈائمنڈ کا خزانہ یہ سب رکھ رہا ہوں، کہیں پر ذکر نہیں ملے گا۔ اور آج پورا پڑھتے جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور اس کے سارے خزانے اور اس کے سارے گودام اور اس کے سارے ویئر ہاؤس سب کچھ بنایا، کسی سے کوئی تذکرہ نہیں۔ میں نے جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق عالم کے بارے میں بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مقرب، سب سے بہترین مخلوق، سب سے برگزیدہ مخلوق ملائکہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ملائکہ سے کہا اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة۔ اے فرشتوں کی جماعت، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے تمام مقرب ترین فرشتوں، سن لو، میں نے تمہیں سید الملائکہ بنایا، میں نے تمہیں نور سے پیدا کیا، میں نے ساری جہان میں تجھے سب سے بہترین مخلوق بنایا، مگر میں تجھے نائب کا درجہ نہیں دے سکتا، مجھے اب ایک نائب بنانا ہے، اور میں ایک انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں جس کو میں اپنا نائب بناؤں گا، جس کو میں اپنا نائب مقرر کروں گا۔ قرآن خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ فرشتے کہنے لگے اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے رب العالمین، آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ایسے مخلوق کو آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر کے فساد پھیلائے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے جو ہے جانی دشمن بن جائیں گے، ماں بیٹا اپنے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ جو ہوم میں لے جا کے چھوڑ کے آئے گا، اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت تلاش نہیں کرے گا، بلکہ ایسے سینٹروں میں لے جا کے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے گے۔ وہ فرشتہ کہنے لگے کہ اللہ، آپ اگر تسبیح اور تحلیل کی بات کرتے ہیں تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جس اللہ نے جس کو جو ڈیوٹی لگائی، کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ ساری زندگی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں پڑا ہے۔ امام اگر تھوڑی دیر رکوع میں زیادہ ٹائم لگا دے تو پیچھے سے مقتدی کہتے ہیں امام صاحب آپ کو پتا نہیں میری عمر 80 سال میں اتنا دیر رکوع میں نہیں رہ سکتا، آپ کیا ایسی اپنی نماز پڑھاتے ہیں؟ کوئی امام اگر لمبی سورت پڑھا دے تو کہتے ہیں حضرت تم نہ کوئی کام نہیں کیا، ہمارا بھی کوئی
کوئی کام نہیں, تمہیں بیوی بال بچے کو چھوڑ کے مسجد آ گئے, کیا ہم دکان تجارت بند کر دیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں, اتنی لمبی نماز کہیں کو پڑھاتے, اگر امام سجدے میں زیادہ وقت لگا دے تو پیچھے کے لوگ کہتے کیا حضرت سجدے میں نیند آ گئی تھی کیا, اتنی لمبی سجدے کیوں کرتے ہیں آپ. مگر دیکھیے فرشتوں کو جب سے پیدا ہوئے اور قیامت تک وہ سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, وہ فرشتے اللہ کے سامنے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عبد الرحمن کو اس لیے پیدا کرنا, عبد الرحیم کو اس لیے پیدا کرنا, بلکہ اللہ نے ایک جملے میں سب کو چپ کرا دیا تھا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. او فرشتوں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا جواب اس دور کے لیے ابو بکر نے دیا. فرشتوں نے کیا کہا تھا, خون خرابہ کرے گا. کیرلا کے عالم دین نے ایک بیٹی کی جان بچا کر کے فرشتوں کو جواب دیا کہ نہیں, صرف خون خرابہ کرنے والے ہی نہیں بلکہ ہندو بیٹے کے لیے ایک خانقاہ سے نکل کر کے, مسجد سے نکل کر کے, مدرسوں سے نکل کر کے, ہندوستان کی سرزمین سے سفر کر کے عرب ممالک کا دورہ کر کے ایک بیٹی کی جان بچاتا ہے. یہ انسان کی خصوصیت ہے, یہ انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ دور ایسا گزر رہا ہے, اس دور میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ, ایک مستانہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب اللہ والے تھے, عجیب و غریب اللہ والے, ہمیشہ نقاب ڈالتے رہتے. آج تو مسلمان کی بیٹیاں نقاب نہیں پہنتی, مگر وہ اللہ والے مرد ہو کے نقاب ڈالتے رہتے. آج تو مسلمان کی بیٹیوں سے آپ انٹرویو لے لیجیے, سوشل میڈیا پہ جائیے, ایکس پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, ننگی عورتیں نکلیں گی اور وہ فخر سے کہتی ہے میں مسلمان. میرے بھائیوں, وہ مذہب